السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے، جس نے اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی تیسری طاق رات میں ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ اپنی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور اس حاضری کی برکت سے اللہ ہم سب کی دین و دنیا کی نیک خواہشات آرزویں تمنا پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خاتم الرسول سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن مجید اور دین اسلام جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، اور جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں تمام امتوں میں سے بہترین امت ہونے کا شرف عطا کیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہم سب اس انتظار میں تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے میں اتنے دن رہ گئے ہیں، اور اب قدرت کا نظام ہے، ہم سب یہ گن رہے ہیں کہ اتنے دن باقی ہے۔ جو سفر شروع ہوتا ہے وہ ایک دن آتا ہے، وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، جوانی میں پہنچتا ہے، بھرپور جوانی میں پہنچتا ہے، پھر جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر بڑھاپے کا آغاز، پھر بھرپور بڑھاپا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ سفر آخرت شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، حقیقت بھی ہے، مسئلہ بھی ہے، اور تجربہ بھی ہے کہ جو اس کائنات میں آیا وہ جانے کے لیے آیا۔ ذرا ہم غور کریں، کتنے ہی جنازے ہیں جو ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبروں میں پہنچائے ہیں۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کے ماں باپ رخصت ہوئے اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور جن کے زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت فرمائے۔
دنیا جہان کی ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے. بندہ بیمار ہو تندرست ہو سکتا ہے. خدا نخواستہ جسم کی کوئی ہڈی کوئی عضو خراب ہو جائے ٹوٹ جائے وہ دوبارہ درست ہو سکتا ہے. کاروبار میں نقصان ہو جائے فائدہ ہو سکتا ہے. کوئی چیز گم ہو جائے وہ مل سکتی ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ایک دفعہ چلی جائے وہ دوبارہ نہیں ملتی اور وہ ماں باپ ہے. ماں کی محبت دنیا میں دوبارہ بہت سی ہیں. خالہ ہے پھوپھی ہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے. سب کہتے ہیں بیٹا فکر نہ کر اسی ہے گیا. بزرگ کہتے ہیں فکر نہ کرو ہم ہیں. اللہ جو ہے ان کو سلامت رکھے. لیکن جو تعلق ماں کا ہے جو تعلق باپ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. وہ تعلق دوبارہ ملتا نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. اللہ فرماتے ہیں نا ایام معدودات گنتی کے چند دن. رمضان کے بھی گنتی کے چند دن ہیں اور میری اور آپ کی زندگی کے بھی چند دن ہیں. ہم سمجھتے ہیں بڑا ہاں جناب. میں شاید آپ کو علم میں ہوگا میں اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں. ساری زندگی میں نے الحمدللہ 38-39 سال میں نے سروس کی ہے. بچہ میرے پاس تھا نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. 10th کلاس کا بچہ تھا. نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں زور کی. میں نے اسے کہا آؤ نماز پڑھیں. اور آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ 10th کلاس کا بچہ 15-16 سال کا تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں نے اسے کہا آؤ یار نماز پڑھنے کے لیے چلیں. ایمانداری کی بات ہے وہ کہنے لگا سر جی ساری عمر پہ یہ انہیں نمازیں شروع کر دیں. ساری عمر پہ اور دیکھی جائے گی. لیکن حضرات پتہ نہیں ہے کہ وہ موقع ملے یا نہ ملے. مولانا فاروق عبداللہ صاحب آپ سے ماشاءاللہ آپ کے ذوق اور مزاج کے مطابق گفتگو فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے. اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے. میرے بعد میرے برادر عزیز مولانا شفیق الرحمان صاحب انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے. اللہ ان کی عمر میں بھی برکت فرمائے. اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے. یہ علماء کرام ہیں سفر بھی کرتے ہیں راتوں کو جاگتے بھی ہیں گفتگو بھی کرتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ یہ لاہور والے ہیں. یہاں سے اٹھ کر لامحالہ کسی اور جگہ پر بھی جانا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی محنت کو قبول فرمائے. اور سچی بات یہ ہے یہ نہیں ہے کہ ان کے منہ پر عمر میں مجھ سے بے شک چھوٹے ہیں لیکن ہر ایک کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. ان علماء کرام کی محنت اور برکت کا نتیجہ ہے کہ آج مسجدوں میں رونق ہے. یہ دین کے مجاہد ہیں. انہوں نے دین کا پرچم اٹھا رکھا ہے. میرے والد گرامی حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ مجھے گجرانوالہ لے گئے. مولانا گجرانوالہ لے گئے مجھے وہاں پر اور مجھے وہاں لے جا کر کہنے لگے کہ میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں کہ یہ گھر دکھاؤں تم کو تمہیں یہ گھر دکھاؤں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے اس گھر میں. کہنے لگے کہ جب میں امرتسر میں مدرسہ غزنویہ میں پڑھا کرتا تھا تو ان کے گھر سے میں روٹی کھایا کرتا تھا. سارے ساتھی سلف علماء کرام کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ دعا کر دیا کرو. یعنی گھروں سے روٹی لے کر گھروں سے بیگانے گھر سے روٹی لے کر. اور کبھی یہ بھی میں بات مختصر کروں گا.
سید نذیر غیر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طالب علم داخل ہوا، مدرسے والوں نے داخلہ دے دیا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ تمہیں داخلہ تو دیتے ہیں لیکن تمہارے لیے کھانے کا بندوبست ہم نہیں کر سکتے۔ کتنا مشکل مسئلہ۔ انہوں نے کہا کہ میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے کھانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا، مختلف گھروں سے کھانا آتا تھا، اکٹھا ہوتا تھا، طالب علم بیٹھ کر دو دو چار چار، ہم بھی ایسے کھانا پکتا تھا، پھر مدرسوں میں پکنا شروع ہو گیا، ہم 3-4 ساتھی مل کر ہم کھانا کھاتے تھے۔ وہ طالب علم اٹھ کر کہنے لگا کہ میں آیا ہوں پڑھنے کے لیے، مدرسے والوں نے میرے کھانے کا انتظام کرنے سے معذوری کا اظہار کیا ہے، میری آپ کی خدمت میں یہ التماس ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ اپنی چھابی میں ایک ایک لقمہ چھوڑ دو، میں وہ لقمے اکٹھے کر کے اپنا پیٹ بھر لوں گا۔ ہم گھر میں اپنے بچوں کے چھوڑے ہوئے ٹکڑے کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کھانا ضائع جاتا ہے، لیکن اس طالب علم نے کہا کہ ایک ایک برکی اپنی چھابی میں چھوڑ دو، میں تمہاری چھوڑی ہوئی برکیاں اکٹھی کر کے کھا لوں گا، پیٹ بھر لوں گا اور میں دین کا علم حاصل کر لوں گا۔ اور وہ طالب علموں کی چھوڑی ہوئی برکیاں کھا کر پڑھنے والا حافظ عبد المنان وزیر آبادی شیخ الحدیث، اور آج آپ کے پنجاب کے جتنے علماء کرام ہیں ان کے استادوں کے استاد مولانا عبد المنان وزیر آبادی، ان علماء کرام نے اس طریقے سے دین حاصل کیا، لوگوں کے تانے سنے، سب کچھ ہوا۔ آج بھی ہمیں پتہ ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، ٹچکرے کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نجتوں کا معاملہ تو رب جانتا ہے نا۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کی محنت کو قبول فرمائے، ان کو تندرستی صحت سلامتی عطا فرمائے۔ حضرات، ماہ رمضان المبارک گزر گیا، ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا، اللہ قبول فرمائے۔ اور اب کتنے دن باقی ہیں جناب؟ 6 دن ابھی باقی ہیں، 6 دن۔ اللہ ان 6 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن حضرات، ایک سوال ہے، ایک سوال ہے آپ کی خدمت میں، کیا رمضان المبارک کے اس مہینے نے ہم پر کوئی اثر چھوڑا ہے؟ کیا جس طرح رمضان سے پہلے تھے ہم، رمضان آیا مسجدوں کی رونقیں بڑھ گئیں، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، صدقہ خیرات کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، تلاوت قرآن پاک کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، کیا رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد بھی یہ معاملہ قائم رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ عملاً تو یہی ہے نا، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ مسجد میں جو مستقل آتے ہیں دیکھ لیں، فجر کی نماز میں عام حالات میں ایک صف مشکل ہوتی ہے، بلکہ گرمیوں میں 10-15 آدمی 20 آدمی بس، اور رمضان المبارک میں 2.5 صفحے 3 صفحے 4 صفحے، اور بعض مسجدوں میں ان سے بھی زیادہ۔ ہماری مسجد میں لوگوں کی تعداد دیکھ کر میری اہلیہ کہنے لگی کہ اے بندے سارے اپنے محلے دے نا، تے اگے پیچھے کتنے ہوتے نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رمضان کے علاوہ یہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ یہ ہم نے غور کرنا ہے۔
میں نے قرآن مجید کے 28ویں پارے سے سورہ الحشر کی ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. کاش اللہ تعالی ہمیں اس آیت کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. عبادت کس لیے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم، سمجھ آئیے نا ماشاءاللہ. آپ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں لعلکم تتقون. روزہ کس لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم وہاں بھی لعلکم تتقون اور یہاں بھی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو. یہ تقوی ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا واشار الی صدرہ، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. اور چھوٹا سا چھوٹا کام جو تقوی کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھا جائے. یہ کسی کو اپنے مقابلے میں چھوٹا سمجھنا یہ بھی تقوی کے اصول کے خلاف ہے، یہ بھی تقوی کے خلاف ہے. آج ہمارے اندر یہ بیماری ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے، ہم چما دیگرے نیست، جو میں ہوں دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے. میں کہتا ہوں یار میں نماز پڑھتا ہوں، اور ماشاءاللہ مولانا شفیق الرحمان صاحب وہ خوش قسمت ہیں، یہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں. میں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہوں. اللہ نے ان کو 5 پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے. مولانا شفیق الرحمان صاحب 5 پڑھتے ہیں، یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 نمازیں باجماعت پڑھنے کی سعادت عطا کی ہے. یہ 5 نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں. ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا کی ہے. یہ ہم سے بہتر ہو گئے. ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا؟ ہم اپنے آپ کو تو سمجھتے ہیں. میں سیاست کی بات نہیں کرتا، آپ نے بھی خبر پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، اخبار میں بھی آئی ہے، ٹیلی ویژن بھی آئی ہے کہ مریم نواز نے عدالت میں درخواست کی ہے کہ میرا پاسپورٹ عدالت کے پاس ہے، میرا پاسپورٹ مجھے واپس دیا جائے، میں عمرے پر جانا چاہتی ہوں. ہر بندے کی اپنی نیت ہے. اس نے کہہ دیا میں عمرے میں جانا چاہتی ہوں، میرا پاسپورٹ دے دیا جائے. پتہ نہیں اب عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن ایک بکواس کرنے والے نے بکواس کی کہ 900 چوہا کھا کے بلی آج نو چلے. کیا کسی کو یہ جملہ کہنے کا حق ہے؟ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ مسجد میں آنا شروع ہو گیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم گھنگورے مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ ہم تبصرے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لے ساری عمر ویک کے آج کل ویک لے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ توفیق عطا کر دے، جب اللہ ہمت عطا کر دے، ہر ایک کو اپنے سے اعلیٰ سمجھنا چاہیے. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ، اور دیکھو، غور کرو، سوچو، ما قدمت لغد، کہ تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. بھائی یہی سوچ ہمارے پاس. کل آنی ہے کہ نہیں آنی ہے؟ کل سے کیا مراد ہے؟ کل سے مراد بدھ نہیں ہے، بدھ کے بعد کل سے مراد جمعرات نہیں ہے، بلکہ کل سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے. کل سے مراد قیامت کا دن ہے. ہم دنیا میں پیسے جوڑتے کہ نہیں جوڑتے؟
99 کا چکر ہمارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی آپ نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، نہ میں نہ آپ کبھی کسی نے کہا ہو کہ بس یار بڑے پیسے جڑ گئے ہیں، اب مزید پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم کوئی بھی نہیں کہتا۔ حل من مزید، حل من مزید، پیسے آنے چاہیے، مکان بننا چاہیے، بیٹے 3 ہیں 3 دکانیں ہونی چاہیے، بیٹے 3 ہیں 3 پلاٹ 3 مکان ہونے چاہیے، 2 بیٹیاں 2 پلاٹ ہونے چاہیے، بیچ کر ان کی شادی کرنی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ کئی دکاندار بڑے سیانے، جہاں تک ہم نے دیکھا، صبح آتے ہیں ایک کاغذ لیا، درمیان میں لائن لگائی، اوپر تاریخ لکھی، ایک طرف آمدن لکھی، ایک طرف انہوں نے خرچہ لکھ لیا، جو گاہک ہے جتنے پیسے کمائے وہ لکھنے شروع کر دیے، جو کسی کے دیے وہ لکھنے شروع کر دیے، رات ہوتی ہے شام ہوتی ہے دکان کا وقت ختم ہوتا ہے، وہ جمع کرتے، اتنے آئے اتنے خرچ ہو گئے، کتنے باقی بچے، حساب کتاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھائی کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ 5 نمازیں تھیں کتنی پڑھی ہیں ہم نے؟ آج ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی؟ آج ہم نے درود پاک پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ آج ہم نے ذکر خیر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آج ہم نے ماں باپ کی خدمت کی ہے کہ نہیں کی؟ آج ہم نے کسی انسان کے ساتھ ہمدردی کی ہے کہ نہیں کی؟ یہی تو زندگی ہے۔ نماز تو فرض ہے، وہ تو ہم نے پڑھنی ہے۔ اخلاق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ خلق خدا کے ساتھ محبت حسن سلوک بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ قرآن مجید کا پہلا پارہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ وہاں یہی فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، وہاں پہلے کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کی جائے۔ یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے مزاجوں میں اتنی تلخی ہے کہ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جو مسجد میں زیادہ آتا ہے وہ مزاج میں اتنا کڑوا، اتنا لڑاکا، زبان کا اتنا تیز، ہر ایک کے ساتھ لڑنے والا، ہر ایک کے ساتھ جھگڑنے والا، ہر ایک کے ساتھ بد اخلاقی کرنے والا، ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا۔ حالانکہ نماز تو ہمیں سکھاتی یہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء حضرات مزاج یہ اللہ کے رسول کا اخلاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کرتے ہیں 10 سال تک، آپ نے کبھی ان کو ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ آپ کے 9 ازواج مطہرات ایک وقت میں کسی بیوی کے ساتھ آپ نے کبھی خفگی نہیں کی، لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، کسی کو ڈانٹا نہیں ہے۔ حضرات ساتھ ساتھ ہم بھی تو دیکھ لیں نا ہمارا گھر والوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اور ما خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ اللہ کے رسول کا معمول مبارک یہ تھا، عصر سے لے کر مغرب تک یہ جو گھنٹہ 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا تھا، آپ تھوڑی تھوڑی دیر تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کی ضروریات، ان کے معاملات، ان کی خیریت یہ دریافت کرتے۔ شب بصری کے لیے ہر زوجہ محترمہ کا مہینہ مقرر تھا، باری مقرر تھی، یہ مہینہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ اور جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے، قرآن اندازی ہوتی، بیویوں کی پرچیاں ڈالی جاتی، جس کی پرچی نکلتی وہ اللہ کے رسول کے ساتھ سفر پر چلی جاتی، کبھی کسی کو اعتراض کا موقع ملا ہی نہیں۔
ہمارے یہاں عام طور پر ایک بیوی ہے اور اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات، میری بات کا غصہ نہ کیجیے، اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہمیشہ کشیدہ ہی رہتے ہیں، ہمارے تعلقات اس کے ساتھ بھی کشیدہ رہتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو حضرات ہم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے؟ رمضان المبارک کے 3 اوقات ہم نے ان کا کیسے استعمال کیا؟ ایک وقت افطاری سے پہلے کا، آپ اسے زیادہ نہ کریں، 15 منٹ لگا لیں آپ۔ ہے مسئلہ کہ افطاری کے وقت جو دعا کیجیے اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں؟ مسئلہ ہے نا جناب والا۔ اور ہمارا یہ افطاری سے پہلے کا 15 منٹ کیسے گزرتا ہے؟ افطاری کا سامان تلاش کرنا، سموسے، پکوڑے، پھل فروٹ، یہ وہ فلاں، ہم اپنا یہ قیمتی وقت ان کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ دوسرا وقت سحری کا، اللہ کے رسول نے فرمایا، مولا تشریف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی بیماری سے تندرستی مانگنے والا، وہ مانگے میں عطا کر دوں، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، وہ معافی مانگے میں عطا کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، وہ رزق مانگے میں عطا کر دوں۔ اور ہمارا وہ وقت سونے میں گزر جاتا ہے، اور گھر والے جگا کر آخری 10 منٹ میں ہم اٹھ کر سحری کرتے ہیں، ہم وہ وقت بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا وقت بہت قیمتی، فجر کی نماز کے بعد، اللہ کے رسول نے فرمایا جو فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے وہ اٹھ کر 2 نفل پڑھتا ہے۔ کتنے؟ 2۔ اور ان 2 نفلوں کی ادائیگی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور ہمارا وہ وقت نیند میں، کافی سارے دوست ایسے ہیں جو سحری کھاتے ہی نماز کے بغیر ہی سو جاتے ہیں، اور جو کوئی ہے دوسرے نمبر پر سحری کھائی، وہاں گھر میں ہی نماز پڑھی اور کہا جناب بس اب سو جائے بس۔ اور جو کوئی مسجد میں آتا ہے وہ ادھر سلام پھرا، ادھر جوتا پہنا، بھاگم بھاگ گھر پہنچے اور جا کر لیٹ گئے۔ 3 وقت انتہائی قیمتی، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ کرے آپ کا وقت یہ قیمتی اللہ کی یاد میں گزرا ہو، لیکن عام طور پر ہمارے معاملات یہ ہیں کہ یہ وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ 4 کام کرنے ہیں رمضان المبارک میں، اختتام ہو رہا ہے، باقی دنوں میں آپ کریں۔ پہلے نمبر پر نوافل کی ادائیگی، اللہ کے رسول نے فرمایا جو رمضان المبارک میں نفل ادا کرتا ہے اللہ اسے فرض کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ابھی مولانا فاروق صاحب حدیث مبارکہ بیان کر رہے تھے کہ صحابی اللہ کے رسول کی خدمت کرتا ہے، آپ نے فرمایا کیا خواہش ہے مانگو۔ اچھا یار یہ کوئی موقع ہمیں دے دے، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی وزیر، کوئی گورنر، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی افسر آئے ہمارے پاس، مجھے ہی آ کر کہہ دے لے مولوی صاحب جو منگنا مانگ لو، وہ جیڑی شاید چاہیے دسو۔ تو بھائی میری خواہشات پوری، مینو جی پلاٹ مل جاوے، مکان مل جاوے، بڑے پتر میں نوکری مل جائے، چھوٹے پتر میں نوکری مل جائے، میری دھی نو نوکری مل جائے، مینو آ ہو جاوے، مینو آ ہو جاوے، مینو آ ہو جائے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے، ارماں میرے پھر بھی کم نکلے، کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ اور اللہ کے رسول اس صحابی کو موقع دے رہے ہیں، اور اس نے جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول میری ایک خواہش ہے کہ اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھی بنا دے، قربان جائیے اس خواہش پر، اللہ ہمیں بھی یہ خواہش عطا کرے۔
آپ پھر اسے موقع دے رہے ہیں، اوا غیر ذالک کا، بھائی کچھ اور مانگ لے۔ اس نے کہا نہیں، ہوا ذاکا، ایک ہی خواہش ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کر، نفل ادا کیا کر، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفلوں کی برکت سے تمہیں جنت میں میرا ساتھی بنا دیں گے۔ حضرت بلال حبشی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا؟ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے گئے، آپ کے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، پوچھا کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ بلال ہے۔ آپ واپس تشریف لائے، بلال سے پوچھا تیرے قدموں کی آواز جنت میں سن کے آیا ہوں، کون سا ایسا عمل ہے جو تم کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی بڑا عمل نہیں ہے، صرف ایک کام ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں وضو کے 2 نفل پڑھتا ہوں، تو نوافل کی ادائیگی۔ نمبر 2، تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں صرف ماہ رمضان میں، جس طرح ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں صرف ماہ رمضان میں، ادھر رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوا اور ادھر ہم نے مسجد کو اللہ حافظ۔ مولانا منشا صاحب جانتے ہیں، ہمارے میں نسبت روڈ میں خطبہ دیتا ہوں نا جناب، تو وہاں ہمارے بزرگ تھے حاجی ارجمند محمود صاحب، فوت ہو گئے، اللہ ان کو اجوار رحمت میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے بات سنائی کہ ہم حج پر تھے، ہمارا ایک گروپ تھا، پھرتا پھراتا ہم میدان بدر میں پہنچے۔ میدان بدر میں مسجد میں ہم نے نماز عصر ادا کی، عصر کی نماز ادا کر کے ہم بیٹھ گئے۔ گجرانوالہ سے ایک ڈاکٹر اور ان کی اہلیہ، وہ بھی ہمارے گروپ میں شامل تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کے ڈاکٹر صاحب میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور رونے لگ گئے۔ میں بڑا حیران ہوا، یار اس کو کیا ہوا ہے؟ اس کی بیوی ساتھ ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ میں نے پوچھا کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ گجرانوالے کے تھے وہ، روتے روتے کہنے لگے حاجی صاحب ہوں تو نمازاں پڑھ پڑھ کے گوڈے پیر کر لگ پہ، گجرانوالہ کدوں آئے گا؟ ایمانداری کی بات ہے، ہم سب گجرانوالہ کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ہم سب، یہ مسجد میں جو آتا ہے میری بات کا کوئی غصہ نہ کرے، مسجد میں جو آتا ہے نا، میں آپ کی مسجد میں آیا ہوں، اتنے بندے اندر تھے اتنے ہی باہر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی برآمدے میں لیٹا ہوا تھا، کوئی ٹوٹیوں کے تھڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، مسجد میں آنے کے باوجود تراویحوں میں شامل ہے۔ اور باہر ہوٹلوں پر جا کر، بازاروں میں جا کر آپ دیکھ لیں، آپ اتنے سے زیادہ بندے ایک ایک ہوٹل پر بیٹھے ہوئے، ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک موبائل ہے، ہمارے پاس مصیبت آ گئی ہے، مسجد میں بھی بیٹھ کر وہ موبائل پہ کھیلتے ہیں، دین کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ تو تلاوت قرآن پاک صرف رمضان المبارک میں نہیں، اتنا بڑا عمل ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، وہ تلاوت قرآن پاک کرے۔ ابھی میں آ رہا تھا نا پتوں کی سے، تو ایک صاحب نے پتوں کی سے کال ملائی ٹیلی فون پر، لاہور آ گیا، اس کی گفتگو پوری کو پتہ نہیں کتنے نال کرنا پڑا، نہیں کرنا، گھنٹہ سوا گھنٹہ سے 1.5 گھنٹے کا سفر، اور موبائل پہ لگا ہوا ہے، اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہے، کوئی کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ اور سب سے پہلے وہ کرتے ہیں، بس میں بیٹھتے ہیں، ویگن میں بیٹھتے موبائل نکالا، جیب سے ہینڈ فری نکالی، اس میں لگائی، وہ ہینڈ فری کانوں میں آ گئی، اور گھنٹے 1.5 2 3 4 گھنٹے کا سفر، وہ موبائل پہ فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، گانے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔
اور جب قرآن مجید کو کہتے ہیں کہ اللہ سے گفتگو کرنی ہے، ہمارے پاس اس کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تیسرا کام دعا، دعا اس سے کرتے ہیں جو سن سکتا ہو، سننے کے بعد قبول کر سکتا ہو، اور قبول کرنے کے بعد وہ عطا کر سکتا ہو۔ یہ تینوں خوبیاں یک وقت صرف اور صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ میں اور آپ سنتے ہیں، لیکن میرے اور آپ سننے کی ایک ہی رینج ہے، اس رینج سے آواز دور چلی جائے تو ہم سن، کوئی بار برآمدے میں بیٹھا ہے بول رہا ہے تو ہمارے پاس اس کی آواز نہیں ہے۔ یہ موبائل ہے، اس کے سگنل ڈراپ ہو جائیں تو موبائل بھی کام چھوڑ دیتا ہے۔ یا میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ ایسی گفتگو کر رہا ہے پشتو میں، سندھی میں، کسی اور زبان میں جو مجھے اور آپ کو آتی نہیں ہے، ہم اس کی آواز سن سکتے ہیں لیکن اس کی بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں مولانا شفیق الرحمان سے کہتا ہوں کہ یہ میری آواز بھی سن سکتے ہیں، میری زبان بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مولانا شفیق صاحب مینو بڑی لوڑ ہے، مینو 50 لاکھ روپیہ دے دیو۔ وہ بیچارہ درویش اپنا گزارا کیویں کردا ہے، وہ مجھے 50 لاکھ وہ کہاں سے دے گا؟ اللہ اس کے کاروبار میں برکت فرمائے، اس کی روزی میں برکت فرمائے۔ یعنی وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن جو میرا مطالبہ ہے وہ پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین ہے جس کو زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں میں ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ وہ اللہ گونگے کی بات سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ ہماری ایک بھتیجی ہے، وہ پیدائشی طور پر گونگی بولی ہے جناب، پیدائشی طور پر۔ بھائی صاحب بیمار ہو گئے، 18-19 سال فالج میں وہ بستر پر رہے، 18-19 سال۔ بھائی صاحب یہاں لاہور میں اسپتال میں داخل ہیں۔ وہ بچی اپنے باپ کو ملنے کے لیے، بھائی صاحب کو ملنے کے لیے آئی۔ اس نے وہاں اشارے میں ایک بات کہی، جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سب دارو کتار رونے لگ گئے۔ وہ بچی کہنے لگی میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ میرے باپ کو جلدی جلدی تندرستی عطا کر۔ اللہ نے اس کی بات بھی سنی کہ نہیں سنی جناب والا؟ اس بچی کے جذبات ہیں، اس کو پتہ ہے دعا کرنی ہے، اور دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے، اور اللہ چاہے تو جلدی جلدی تندرستی عطا کر سکتا ہے۔ تو دعا کثرت کے ساتھ، بندے اور رب کے درمیان دعا کے 3 درجے ہیں۔ یا آپ نے مانگا اللہ نے قبول کیا، اللہ نے وہ دے دیا۔ دوسرا درجہ، آپ نے مانگا اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، لیکن جو آپ نے مانگا وہ نہیں ملا، بلکہ اللہ نے اس دعا کی برکت سے کسی آنے والی مصیبت کو، پریشانی کو، تکلیف کو، نقصان کو دور کر دیا۔ تیسرا درجہ یہ ہے، آپ نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، نہ وہ چیز دی، نہ کسی پریشانی، تکلیف، مصیبت، نقصان کو دور کیا، بلکہ اس دعا کو اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیا، اور اللہ اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن عطا کرے گا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں کی ہوئی دعا کبھی ضائع، رائے گاں اور بیکار نہیں جاتی۔ مانگنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ اللہ وہ ہے جو چیونٹی کی بات بھی سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ چیونٹی نے دعا کی تھی نا، یا اللہ میں تیری مخلوق میں سے عاجز ترین مخلوق ہوں، تیری رحمت کی بارش کے بغیر میرا بھی گزارا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دعا سنی، آواز سنی، اور میں چلو آؤ چلو، اللہ آج اس چیونٹی کی دعا کو قبول کر کے رحمت کی بارش نازل کر دے گا۔ کتنی سی چیونٹی ہے، ننھی سی، چھوٹی سی۔ جب چیونٹی کی دعا اللہ سنتا ہے تو ہم تو پھر اشرف المخلوق آتا ہے، ہماری دعا کیوں نہیں سنتا وہ؟ حضرت یونس علیہ السلام بات مختصر، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے،
آسمان سے زمین کا فاصلہ، زمین سے سمندر کی گہرائی، سمندر کی گہرائی میں مچھلی، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام، وہاں بیٹھ کر اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو سنا اور قبول کیا، اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کی یا نہیں گے؟ حضرات اللہ سے مانگے تو صحیح، دے تو صحیح۔ ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین کم ہے اور قبروں میں مرے ہوئے بزرگوں پر یقین۔ ہماری نسبت روڈ کا ایک بندہ حج کرنے کے لیے چلا گیا، بہت پرانی بات ہے، میں نے تصدیق کی اس کی، وہاں گیا، بیمار ہو گیا، وہاں پر بخار چڑھ گیا اس کو بڑا سخت، اس نے وہاں سے ٹیلی فون کیا، کہاں سے؟ مکے سے۔ کس کام کے لیے گیا تھا؟ حج پر۔ شہر کون سا تھا؟ مکہ۔ حج مکہ شہر سے بہتر کوئی شہر، بیت اللہ سے بہتر کوئی جگہ، حج سے بہتر عمل کوئی اور نہیں ہے۔ وہاں جا کر کہتا ہے، گھر والوں کو ٹیلی فون کر کے کہتا ہے کہ علی اجمیری دی قبر تے جا کے میرے لیے دعا منگے۔ یار سوچو تو صحیح، تم بیٹھے کہاں پر ہو اور تم کہہ کیا رہے ہو؟ یعنی اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے اور علی اجمیری کی ذات پر ہمارا یقین ہے، حالانکہ وہ خود کہتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھا ہے ہم نے کہ انہوں نے 4 شادیاں کی، 4 شادیوں کے باوجود ان کے پاس اولاد ہے۔ لوگ اسے داتا کہتے ہیں، داتا تو آسمان والا ہے نا، داتا وہ ہوتا ہے جو پیدا کرنے والا ہو، پیدا ہونے والا داتا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک گزر گیا، ہم اپنا جائزہ لیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ رمضان سے پہلے ہم گالی دیتے تھے، کیا رمضان کے روزے نے ہماری زبان کو گالی سے پاک کر دیا؟ سوچتے جائیں آپ اپنا اپنا۔ رمضان سے پہلے ہم جھوٹ بولتے تھے، کیا رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہماری زبان جھوٹ سے پاک ہو گئی؟ رمضان سے پہلے ہم غیبت کرتے تھے، کیا رمضان کا مہینہ گزر گیا ہماری زبان غیبت سے پاک ہو گئی؟ رمضان سے پہلے ہم نماز کے اوقات میں یا سوئے رہتے تھے یا اپنے دنیا داری کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، کیا رمضان کے بعد ہماری عادت پختہ ہو گئی ہے؟ ذرا آپ دیکھ لیں، آج ظہر کی نماز میں کتنے بندے تھے جی؟ بھری ہوئی مسجد، تو عید والے دن عید والے دن میں نے ایک ساتھ مسا ہوتی ہے، تھوڑے تو پتہ کوئی نہیں، لاہور والے نمازی بہت ہیں، یعنی عید والے دن ہی نماز ختم۔ تو حضرات وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، دیکھو کہ تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کا روزہ اور جن کی تلاوت قرآن پاک، جن کا قیام اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ محبت کی، روزہ کہے گا مجھ سے محبت کی، قرآن کہے گا مجھ سے محبت کی، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل ہے، اور کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے ہیں جن کو تھکاوٹ اور نیند کے سوا کچھ حاصل ہے۔ اللہ میں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اللہ میں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، جن کا قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرنا چاہوں گا آپ حضرات کے لیے، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جن احباب نے اس مسجد کی تعمیر کی،
اس کی رونق کا سبب بنتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں۔ مولوی منشا صاحب تو ہیں ہی ہیں، وہ تو ہے، اللہ ان کو تندرستی، صحت، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، ان کے رفقاء، ان کے ساتھی، اللہ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے، اللہ ان کے مال میں، ان کی اولاد میں، ان کے رزق میں، ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ آپ یہاں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے۔ مجھے بھی یہاں آنے کا موقع دیا گیا، اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے۔ مولانا فاروق صاحب تشریف لائے، مولانا شفیق الرحمان صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا کام ہے آپ کو آواز دینا، آپ نے سن لیا ہے، ماننا کسی کے، منوانا کسی کے اختیار میں ہے۔ مؤذن کا کام ہے اذان دینا، مؤذن کا کام ہے، اذان ہوئی، مسجد میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا یا نہیں آیا، اگر کوئی نہیں آیا کیا مؤذن اگلی اذان نہیں دے گا؟ حافظ اقبال صاحب اگلی اذان ہوے گی کہ نہیں ہوے گی؟ کوئی آوے نہ آوے، بانگے نے اگلی اذان دینی ہے۔ ہمارا کام ہے دین کا پیغام آپ تک پہنچانا، ہم نے پہنچا دیا۔ اللہ ہمیں بھی، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سوچوں کو درست رکھے۔ سوچ آپ کی مثبت ہونی چاہیے، منفی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کے بارے میں غلط مت سوچیں، کسی کے بارے میں غلط رائے ذہن میں نہ رکھیں۔ ان بعض ظن اسم، بدگمانی بعض اوقات گناہ کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ ان حسن ظن من حسن العبادہ، اور میں کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ عبادت ہے۔ اللہ میری حاضری، ان علماء کرام کی تشریف آوری، میرا سنانا، ان کا خطاب فرمانا اور آپ کا سننا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دین و دنیا کی نیک خواہشات، آرزویں، تمنا پوری فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جن کو اللہ نے اولاد عطا کر رکھی ہے اللہ میری اور آپ کی اولاد کو نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔